ہمیں جوائن کر رہے ہیں افتخار صاحب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. شکریہ سر, ملکی سیاست ایک دفعہ پھر گرم ہو گئی ہے, چیزیں ہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, عدالتوں کی علیحدہ کارروائی ہے, دوسری طرف حکومت کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے, وہ چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں. تو یہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے؟ جو ایشوز ہیں, جو ریئل ایشوز ہیں, ان کی بات ہو رہی نہیں ہے, سیاست ڈومینیٹ کر رہی ہے, لیکن جو مسائل کا حل ہے وہ اسی سیاست سے آنا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا ہو رہا کیا ملک میں؟ دیکھیں, ملک میں ایک کھچاؤ ہے اور کھچاؤ بڑھتا جائے گا کیونکہ دونوں فریقین نے اب اپنا ایک موقف اختیار کر لیا ہے اور دونوں کا موقف بہت سخت ہے. آپ نے گزشتہ روز پرائم منسٹر کو بھی سنا ہوگا اور آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی سنا ہوگا جس کی پابندی لگی ہے پاکستان میں کہ اس کی تقریر یہاں پہ نہیں سنی جا سکتی اور نہ ہی کوئی اس کا انٹرویو سنا جا سکتا ہے. تو کھچاؤ تو اس حد تک چلا گیا ہے. تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو آنے والا مہینہ بتائے گا, جس میں 3-4 جلسے ہوں گے, کچھ لاٹھی چارج ہوگا, کسی کے کپڑے پھٹیں گے, کسی کو مکہ لگے گا, پرچے درج ہوں گے, کچھ جیلوں میں لوگ بھیجے جائیں گے, گرفتاریاں ہوں گی, کیونکہ یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ ہم کسی کو بھی باہر نہیں آنے دیں گے, کسی کو بھی سڑک پہ نہیں آنے دیں گے قانون ہاتھ لینے میں. ہمیشہ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. بھلا افتخار صاحب, پاکستان کا کیا ہوگا؟ آپ 5 آدمی جا رہے ہوں. سر یہ تو سیاست ہے, پاکستان کا کیا ہوگا؟ یعنی ہمارے جو مسائل ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پاکستان کا پرابلم یہ ہے میرے دوست کہ عوام اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہ گئے. آپ ہم ہیں, میڈیا جو ہے یا سوشل میڈیا ہے, اس کا کام تھا کہ یہ ان ایشوز پہ بات کرے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان ایشوز پہ بات نہیں کرتے. ہم سارا دن اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف نے جو یہ فقرہ کہا ہے اس فقرے کا مطلب کیا ہے, اور عمران نے جو اس کے جواب میں فقرہ کہا اس کا مطلب کیا ہے, اور پھر ان کا مطلب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم ڈکشنریز کی پر بحث لے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ گندم کم ہوئی ہے, حالانکہ دعویٰ یہ تھا حکومت کا کہ گندم کا جو ٹارگٹ انہوں نے خریدنے کا تھا وہ پورا کر لیا ہے. اور جب گندم خریدی گئی 1200 روپے پہ ہم کسانوں سے, اور زبردستی ہمارے گھروں سے بھی لے لی گئی کہ ہر قیمت پہ ہمیں اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے, وہ ایک مہینے میں 2000 روپے چلی گئی گندم. تو یہ سوال کوئی زیر بحث لانے کو تیار نہیں ہے. آج یہ بات کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو اتنی زیادہ گندم روس سے منگائی جا رہی ہے, دوسرے ممالک سے منگائی جا رہی ہے, اس میں پروٹین کتنی ہوگی, اس کی کاسٹ کیا ہے, اور یہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ گندم کی جو فصل ہم نے کاشت کرنی ہے نومبر میں, کیا ہمارے پاس اس کاشت کے لیے سیڈ ہے, کیونکہ اگر ہماری گندم میں اضافہ کم ہوئی ہے تو اگلے سال ہمیں زیادہ رقبے پہ گندم کاشت کرنی ہے. وہ اگلے سال جو زیادہ رقبے پہ گندم کاشت کرنی ہے اس کے انچارج فخر امام صاحب ہیں. کیا فخر امام صاحب کی بات کسی نے سنی ہے؟ کیا ہم فخر امام کی بات پر ڈسکشن کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی باتوں پر ڈسکشن کرتے ہیں جو ان کے نمائندے ہیں, اے کے کوئی بی کے نمائندے ہیں. اب دیکھیں نا, کاٹن ہماری اچھی نہیں ہوئی, ہمیں کاٹن کی فیکٹریاں چلانے کے لیے جہاں پہ ہماری بہت زیادہ لیبر کام کرتی ہے, ہمیں باہر سے کاٹن منگوانی پڑ رہی ہے. چینی کا بحران آیا, کمیشن بنا, کمیشن بننے کے بعد چینی کی قیمت بڑھ گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اب ہم چینی بھی باہر سے منگوا رہے ہیں. یہ وہ ایشو ہیں. جب آپ یہ تینوں چیزیں باہر سے منگوائیں گے تو آپ پیسے خرچیں گے, جو پیسے آپ نے اکٹھے کیے وہ آپ باہر بھیجیں گے. کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن بے روزگاری بڑھ رہی ہے. نہیں, یہ بڑے امپورٹنٹ جو آپ نے ایگریکلچر کی بات کی ہے, انتہائی اہم ہے, پاکستان کا سروائیول اس پہ ہے. لیکن دیکھیں, اب یہ فیصلے میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنے, یا کوئی اور بندہ تو نہیں کرے گا. یہ ہمارے ووٹوں سے جو الیکٹ ہوتے ہیں, چاہے اے ہو یا بی ہو, اپوزیشن اور گورنمنٹ ہو, دونوں کی یعنی چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں. اس پہ عوام کیوں نہیں احتساب کرتی؟ عوام کو چاہیے کہ اس پہ احتساب کرے, سوال کریں. سوال اس پہ نہیں, وہ کوئی اور ہوتی ہے. ریئل ایشوز پہ نہ لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ حکمران بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بھی جو آپ نے کہا نا, ایگریکلچر منسٹری ہو گیا, آپ کا انڈسٹریز کی منسٹری ہوگی, ان کے یہ فیصلے ہیں. پوری بیوروکریسی ہے جو یہ کام کرتی ہے, جن کی ذمہ داری یہ ٹارگٹس ہیں, آپ کے محکمے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو سسٹمیٹک جو فیلئر ہے, یہ تو پھر انہی کا, یعنی کسی سے تو ہم نے جواب لینا ہے, تو وہ یہ اوپر جو بیٹھا ہے مین آن دا ٹاپ, اس کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ سے کہہ رہے ہو, ایک مین آف دا ٹاپ جو تھے وہ تو کرپٹ تھے, بے ایمان تھے, چور تھے, منی لانڈرنگ کر رہے تھے, پیسہ غلط طریقوں سے کما رہے تھے, کمیشن کھا رہے تھے.
सवा दो साल से वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब वो सवा दो साल से जो खराबी पैदा हो रही है, अब ये कह दिया जाए इसकी जिम्मेदारी भी उन पर आयद कर दी है। जिस तरह आज मैं एक बात सुन रहा था कि LNG इसलिए महंगी होगी कि जो LNG का कतर से मुआहदा किया गया वो अभी 6 साल तक लागू होगा, तो इसका मतलब 6 साल तक LNG गैस महंगी मिलेगी। और ये हमें बता दिया गया कि सर्दियों में वैसी गैस नहीं आएगी, हमारे घरों में गैस नहीं आएगी, इंडस्ट्री को पूरी गैस नहीं दी जाएगी। तो ये देखें, ये वो इशू है जिनका मुकाबला करना है। हर चीज़ माजी के हुक्मरानों पे डालने से आप ठीक है तालियां बजवा लेते हैं, आपके जो स्पोक पर्सन है वो आके अच्छी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लेते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि आज पेट्रोल भी महंगा है, आज आपके डीजल भी महंगा है, और मेरे जो अपना खाद है मेरी 400 रुपये महंगी हुई है बोरी। अब बताएं मैं 400 रुपये महंगी बोरी लेके कैसे काश्त करूँगा गंदम नवंबर में। अब आपको मैंने पहले बताया कि बीज अच्छा नहीं है मेरे पास गंदम की सोइंग के लिए। अक्टूबर का महीना ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले महीने मैंने काश्त करनी है, तो मैं क्या करूँ? आप मुझे ये बताएं ना, इसका जवाब दें। मुझे इससे कोई तल्लुक़ नहीं है कि इमरान खान नवाज शरीफ को कैसे पकड़ के पाकिस्तान लाता है, और क्या वो जहाज़ के ज़रिए आता है, वो बहरी जहाज़ के ज़रिए आता है, वो C-130 के ज़रिए आता है, ये मेरा इशू नहीं है। अगर ये ला सकते हैं, अगर इंटरनेशनल कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं तो ये लाएं, कोई एहसान तो नहीं करेंगे ना। इनके नज़दीक वो अदालतों की तरफ से एक ऐसा इंसान है जिसको लाया जाना ज़रूरी है, तो ले आएँ। ये क्या इशू है कि हम कैसे लाएंगे? अब फिर इशू ये ज़ेरे बहस है कि वो चला कैसे गया, वो खुद ही चला गया, खुद जहाज़ में बैठ गया, खुद जहाज़ उसका उड़ गया। वो ऐसी बातों से बाहर निकल आओ खुदा के लिए। और आप कह रहे हो कि लाखों रोज़गार हम पैदा करेंगे, 2.25 साल हो गए हैं। अगर आपके उन लाखों रोज़गार को हम तकसीम करें आपकी 5 साल मुद्दत पे, तो आप मुझे बताएं कि इन 2.25 सालों में क्या आपने उतनी रोज़गार दे दी है? और क्या ये पॉसिबल होगा कि रिमेनिंग टाइम में आप दें? खुदा का खौफ करें। अच्छा इफ्तिखार साहब, सवाल तो उठता है एसेट रिकवरी यूनिट का भी। भाई ये मेरे मसाइल हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मसाइल है करनी है जी, अब ये जो है सर अवाम की अदालत भी होती है ना, अब बल्दियाती इंतखाबात भी हैं। पंजाब में आज वज़ीर आज़म की वज़ीर आला से मुलाकात भी हुई, तमाम लोग कहते हैं कि जी सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, पंजाब में मामला ठीक नहीं है, लेकिन इमरान खान बैक कर रहे हैं, ठीक है उनकी चॉइस है, और इसके नताइज भी उन्हीं को सामना करना पड़ेगा। तो आपका पल्स है, इलेक्शंस कवर करने का आपका जो तजुर्बा है पाकिस्तान में कम ही लोगों का है, तो आपका जो पल्स है, जो रीडिंग है लोगों की, उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है बल्दियाती, और फिर उसके बाद जब टेन्योर पूरा होगा, जब अवाम की अदालत में मामला जाएगा, तो फिर क्या होने वाला है? देखें, बल्दियाती इंतखाबात तो बहुत अच्छा आपका सवाल है। बल्दियाती इंतखाबात से पहले एक इंतखाब हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक चेकमेट होगी कि सिस्टम किधर जा रहा है। वहाँ की पार्टियों ने कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान को कि आप निगरानी करने मत आएँ। अब देखते हैं कि वहाँ पे नताइज क्या होते हैं। अगर नताइज उधर धांधली की गई तो आपको साफ उसका रद्द-ए-अमल समझ आ जाएगा, और उस इलाके में धांधली करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसी मकसद के लिए पिछले दिनों फ़ौज पाकिस्तान ने पॉलिटिशियंस के साथ एक इंटरेक्शन किया था, जिसका बाद में एक बहुत मुख्तलिफ रंग दे दिया गया और उसको अजीब ड्रामा बना दिया गया। एक बात, जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात की बात है, अभी तो हमारे नेबरहुड कौंसलों के इंतखाबात होंगे। नेबरहुड कौंसिल के इंतखाबात ज़रूरी हैं, अगर वो वक्त पे हो जाए जैसा कि तवक्को की जा रही हो जाएंगे। इसमें ये देखना है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बड़े शहरों के जो इंतखाबात होंगे, जो कॉर्पोरेशनल्स के होंगे, जो अपने मेट्रोपॉलिटन के होंगे, क्या उसमें अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है या नहीं। एक तो ये चीज़ देखने वाली होगी, और क्योंकि उसके 2 साल के बाद जनरल इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन आज से 3 साल दूर खड़ा है, फिर इसके बाद मार्च में आपका सेनेट का इलेक्शन आएगा, जिसके लिए हुकूमत वक्त सारी तैयारी कर रही है कि हर सूरत में उस सेनेट के इलेक्शन को जीतना है, ताकि दोनों ईवानों में उनकी अक्सरियत हो जाए। लेकिन मेरा सवाल फिर वापस वहीं पे जाएगा, क्या इन इलेक्शनों के हार और जीत से मैं जो एक गली में रहने वाला आदमी हूँ, क्या मेरी गली में गैस आएगी? और जो गैस का मेरे मीटर है उसका जो किराया इन्होंने कहा हम बढ़ा रहे हैं, उसका किराया डबल कर रहे हैं मीटर का, मुझे गैस नहीं मिलेगी लेकिन मीटर का किराया मुझे दुगना देना पड़ेगा। ये अजीब सवाल है।
ان کا ٹیلی ویژن میں دیکھتا نہیں ہوں، لیکن اس ٹیلی ویژن کی وجہ سے مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں، یہ بھی ایک بد نصیبی ہے میری۔ یہ وہ ایشوز ہیں، بڑے چھوٹے ایشو ہیں نا، یہ تو عوام کی بہتری کے لیے آئے تھے، یہ تبدیلی کے لیے آئے تھے۔ سابقہ نظام ناکام نظام تھا، بودا نظام تھا، بے ایمانوں کے ہاتھوں چلنے والا نظام تھا، یہ ایک اچھا نظام لینے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میں ایک ٹیلی ویژن دیکھتے ہی نہیں تو اس کے میں پیسے کیوں دوں؟ جو میرا کیبل مجھے دیتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے محلے میں اس کو پیسے دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا ٹی وی دیکھنا ہے، میں نے دوسرے جو پرائیویٹ چینل ہیں وہ دیکھنے ہیں، تو ان کو میں پیسے کس چیز کے دوں؟ وہ بھی دوں، اور پھر گیس مجھے دیں گے نہیں، خود کہہ رہے ہیں ہم گیس نہیں دیں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ گیس کے میٹر کی ہم قیمت بڑھانے لگے ہیں، فیس جو اس کا ہوتی ہے ماہانہ۔ پھر بجلی ہے، اس کے بارے میں ہر روز کہا جاتا ہے ہم بڑھا رہے ہیں۔ او بھائی مجھے کیا فائدہ ہے؟ میرے لیے نواز شریف گیا تو اور آپ آگے، تو میں تو پھر اگر کمپیریزن ایسے کروں کہ مجھے چیزیں کس طرح سستی ملتی تھی، تو میں تو میرا تو ووٹ اور میری تو فیور ان کو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے وہ کرپٹ تھے، وہ بے ایمان تھے، وہ چور تھے۔ تو آپ اچھے ہیں، آپ بے ایمان نہیں ہیں، آپ چور نہیں ہیں، افتخار اور صاحب، پھر آپ نے 2 سال سے کرپشن روکی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے تھے ایک سیکنڈ بیٹے، ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دو، لوگوں کو سمجھ آئے ہم ڈائلاگ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈائلاگ یہ ہے کہ جو کرپشن سالانہ ہو رہی تھی وہ 2 سال سے رکی ہوئی ہے، اس پیسے کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں ہو رہا؟ اور میرے سوال کا جواب مجھے چاہیے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو میرا ہے اس کے ساتھ جو اب زیادتی اب ہونے والی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ افتخار صاحب، سبزیاں مہنگی، ٹھیک ہے، مہنگائی کی بھی آپ ذکر کیا، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کرپشن نہیں ہوئی وہ پیسہ کدھر ہے، ساری چیزیں۔ لیکن میرا جو سوال آپ سے میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 21ویں صدی ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یعنی ایک طرح سے پرویز مشرف صاحب تھے، فوج کی حکمرانی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھ لی، پھر پی ایم ایل کیو بھی اور باقی لوگ بھی ہم نے دیکھ لیے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی، پھر پی ایم ایل این آ گئی، اور اب پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اب یہ سارے ایکسپیریمنٹس ہو گئے ہیں، اب پھر بلدیاتی کا بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بلدیاتی انتخابات بھی ہو جائیں گے، لوگوں کے جو مسائل ہیں گلی محلوں کی سطح پر حل ہوں گے، پھر 18ویں ترمیم بھی ہم نے کی ہوئی ہے۔ لیکن سر مسائل تو 21ویں صدی میں جوں کہ توں ہمارے قائم ہے، اور یہ ایک دن یا 2 سالوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی دہائیوں کا جو ہے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، جو فصل ہم نے بوئی ہے وہی ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو وے آؤٹ کیا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سمپل وے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ سارا ملک 1980 کے بعد ملک جو ہے آہستہ آہستہ سرمایہ دار کے ہاتھ چلا گیا ہے اور کارخاندار کے ہاتھ چلا گیا ہے، جو مینوفیکچرنگ گڈ کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، وہ قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ میں کاشتکار نہیں کرتا، میں تو اپنی گندم کی قیمت کا تعین نہیں کرتا، میری تو گندم کی قیمت کا تعین بھی حکومت کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں ہماری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، ہم سنجیدگی سے اپنی پاپولیشن کو قابو کرنے کی اور کنٹرول کرنے کی نہ کوئی منصوبہ بندی میں یقین رکھ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی منصوبہ بندی ہو رہی ہے جو ہمارے ساتھ علیحدہ ہونے والے ملک بنگلہ دیش میں ہوئی۔ ہم اسی سے سیکھ لیتے تو ہماری پاپولیشن پر کنٹرول ہوتا۔ آپ کی پاپولیشن اگر اتنی ہو کہ آپ کے 10 بچے آپ پیدا کریں اور اسکول ایک بچے کا آپ بنا سکیں، 10 بچے آپ پیدا کریں اور پیسہ آپ کے پاس ایک بچے کی دوائی کا ہو، تو یہ بھی جو ایشو ہے سب سے بڑا ایشو اس کے بعد یہ ہے کہ سرمایہ داری کا جو کنٹرول ہے، اس کے بعد ہمارا جو یہ پاپولیشن کا بوم ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو لوکل باڈیز کے سے ہم تصور، ہمارا لوکل باڈی کا تصور ہے جو پڑھ لکھے لوگ بنے پھرتے ہیں ہم اور دانشور بنے پھرتے ہیں، ویسا ہوگا نہیں، کیونکہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ان کے اختیارات عوام کے نمائندوں تک چلے جائیں، کیونکہ جو تصور ہے لوکل باڈیز کا یا مقامی حکومتوں کا، وہ اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں تو برطانیہ میں ان کی ایک اسمبلی ہے اور پھر اقتدار جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے بارو کاؤنٹی کے اندر، درمیان میں کوئی پرووینشل گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری پرووینشل گورنمنٹ ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی ایشو آیا، ہندوستان 1947 میں ہماری طرح آزاد ہوتا ہے، 1994 میں جا کے ہندوستان نے یہ جو لوکل باڈیز ہے جس کو وہ پنچایت کہتے ہیں اختیارات دیے آئینی طور پر۔ ہمارے آئین میں لکھا تو ہوا ہے کہ لوکل باڈی ہوگی اور اس کے پاس یہ مالی اختیارات بھی ہوں گے، انتظامی اختیارات بھی، لیکن ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ کن کن ایشوز کے اوپر کن کن ڈپارٹمنٹس کو ہینڈل کرے گی۔ یہ کام چھوڑ دیا گیا
صوبائی حکومتوں پہ اور وہی صوبائی کر دیا۔ جو ہماری یعنی افتخار اسمبلی ہے، صاحب بڑی ہاں، ایک خوبصورتی منٹ، سے آپ ہماری نے- اسمبلی میں جی کبھی جی کبھی نہیں کریں گے جو آپ نے بات کی، بڑی خوبصورتی سے آپ نے بات سمودی کے جو اختیارات ہیں کوئی دینا نہیں چاہتا، مرکز صوبوں کو نہیں دینا چاہتا تھا، صوبوں نے لیا، اب صوبے نیچے نہیں دینا چاہ رہے، اختیارات سے وہ۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ جو مافیاز ہیں، جو آپ نے کہا سرمایہ داروں کے پاس سسٹم آ گیا، ہر جگہ پہ مافیاز ہیں جو کہ کنٹرول کرتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں اور اپنے مفادات کو تحفظ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے لیے یہ چیلنجز ہیں۔ افتخار صاحب سینئر صحافی اور جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی اس دفعہ ہٹ کر گفتگو ہوئی، انہوں نے ریئل ایشوز کی بات کی، جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو گندم کے انہوں نے جو فگرز دیے ہیں، جو بات کی ہیں، انتہائی اہم ہے۔